ایک فائر ہوتا ہے جو ادھر میری بازو میں لگتا ہے اور یہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد شدید قسم کی فائرنگ ہوتی ہے. اس وقت جو سچویشن مجھے سمجھ آتی ہے میں آگے ہو کے لڑکے کو پکڑ لیتا ہوں. گھر والے نے ڈال پریشان تو پولیس والے گاڑی میں ڈال کے مجھے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ہاسپٹل جاتا ہوں, وہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو 3 دن بعد وینٹیلیٹر پہ اگر جب ہوش آتی ہے تو ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے میرے پہ ایف آئی آر. اس قانون کا کیا مطلب ہے, اس قانون کا کیا مطلب ہے. تو جو اگر میں فلیش بیک میں جاتا ہوں تو اپنی میموریز میں مجھے اپنا بینکنگ سارا فیلڈ مجھے بھول گئی ہے. تو مجھے اب یہ دفعہ یاد ہے, وکیل کی فیس یاد ہے, کون سا جج کون سی عدالت میں ہے. مہربانی میں اپیل کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا جو ادارے ہمارے ملک کے ہیں تو میری مدد کی جائے. جی میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ اردو. میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے زاہد امین صاحب کے بیٹے ہیں جن کا مرڈر ہو چکا ہے, اور ان کا نام جو ہے مبین زاہد صاحب ہے. مبین زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے نیوز ورلڈ اردو کو ٹائم دیا. اچھا مبین صاحب بتائیے گا آپ کا مسائل کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں, کیا معاملات ہیں, کہاں تک آپ کے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں, پولیس نے کہاں تک آپ لوگوں کی فیور کی ہے, ذرا بتائیے گا. السلام علیکم, اور نیوز ورلڈ والوں کا بہت شکریہ, مجھے بولنے کا موقع دیا انہوں نے. اتنے نازک حالات میں جو بھی سچویشن چل رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ اور شوٹر اور یہ بتا مافیا بہت ایکٹیو ہوا ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میرا نام مبین زاہد ہے اور میرے والد کا مرڈر بھی ہوا ہے, جس کی وجہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آج تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں. تو معاملات جہاں سے شروع ہوتے ہیں, میں 2004 سے 12 تک دبئی میں نیشنل بینک ابو دھابی میں جاب کرتا تھا. نارمل روٹین میں جیسے لوگ پاکستان آتے ہیں گھر والوں کو ملنے میں بھی آتا تھا. 2012 میں شادی کی نیت سے پاکستان آیا ہوں. اپریل میں 4 اپریل کو شادی ہوئی ہے. اس کے بعد جو رسومات وغیرہ ہوتی ہیں, بڈن روڈ پر ماموں کی طرف دعوت پر جاتے ہیں, واپسی وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں تو گھر والوں نے بتایا یہاں پہ آج کل ایک گولا بہت مشہور ہے, مٹھو المعروف گولا, بی بی سی والے بھی انٹرویو کرتے رہے آ کر. وہ شوق میں تجسس میں گولا کھانے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ وہ وہاں کے رہائشی ہیں, کاروباری, وہاں کے سب لوگ جانتے ہیں. میں وہاں پہ ابو کا بھی بزنس رہا ہے وہاں پہ. تو وہ گولے والا مجھے فیور کیا دیتا ہے کہ بھئی یہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں, زاہد امین صاحب کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ لے لیں گولے. ظاہر ہے ایک فیملی کے ساتھ کوئی بندہ آتا ہے تو ان کی جی زیادہ بالکل وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار بالکل لیڈیز ساتھ ہے جی یا جی کوئی بھی ہاں ہو جی, تو فیملی ساتھ اور اس کے پھر لیے جاننے والے آسانی بھی. کرنے کے ہاں لیے جی پھر چلے یار جی. فیملی ہے. تو وہ گولا لینا میرا گناہ ہو گیا یا اس گولے والے کے لیے سزا ہو گیا. وہ گولا کی وجہ سے انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے گولے اس کو کیوں دیے. اور اس قسم کا شدید جھگڑا جس میں جدید قسم کے ہتھیار اور 15 سے زیادہ لوگ ایک دم سے مجھے سرکل بنا کے راؤنڈ میں اور ایک دوسرے کو آوازیں کس رہے ہیں, کون اس کو پہلے گولی مارے گا, کون پہلے مارے گا. اچھا جی. ایک آدمی اس وقت جو بڑی خوفناک سی اور عجیب سا ظاہر آنکھوں ہے میں اتنی خون. سچویشن خوفناک جی تھی ہے کہ ہر بالکل کسی بالکل نے ایسی 5 سے 7 منٹ کے اندر اتنی شدید قسم کی فائرنگ, میری ریکویسٹ کرنے کے باوجود, التجا کرنے کے باوجود, بھیا گولی نہ چلانا پلیز, بھائی میری بات تو سن لیں, بھائی گولی نہ چلانا. اور ایک بندہ جس کا نام بلال کلچا تھا, بعد میں پتا چلا بھئی یہ بطاخور گینگ ہے, مافیا ہے, اجتی قاتل ہیں. بلال کلچا ایک لڑکا کھڑا ہے, اس کو کہہ رہا ہے اس کو گولی مار ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا. اب وہ لڑکا سوچ رہا ہے میں گولی ماروں, فائر کروں یا نہ کروں. اتنے میں ایک فائر ہوتا ہے جو ادھر میری بازو میں لگتا ہے اور یہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد شدید قسم کی فائرنگ ہوتی ہے. اس وقت جو سچویشن مجھے سمجھ آتی ہے میں آگے ہو کے لڑکے کو پکڑ لیتا ہوں. خیر وہ معاملہ طویل ہوتا جائے گا. ان شارٹ یہ کہ وہاں پہ ایک گولی کی وجہ سے مجھے اتنی بری طرح شدید زخمی کیا گیا کہ ایک فائر بازو میں, 2 تھائز میں اور ایک بیک بون میں, کمر میں لگا یہاں سے فائر. وہ میرے ورٹیبرا کو بریک کر کے فریکچر کر کے لارج انٹسٹائن سے گھوم کر لنگس میں چلا گیا, دل والی طرف, اور سٹل ابھی اندر ہے. اور اس کے لیے مجھے 2012 سے سٹل ابھی تک مفلوجی بھی ہے. اچھا گولی آپ کے ابھی بھی اندر جی ہے, آپ کے گولی جسم کے اندر ابھی بھی ہے. ونگز کے اندر ہے, ڈیمیج میرا ورٹیبرا ہوا L5 اور ایسے ٹوٹ گیا, 2 پیس بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, نئی زندگی دی. وہاں پہ یہ حادثہ ہوا, موقع پہ پولیس آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بلال کلچا ہے, یہ تو اشتہاری ہے, یہ تو ایسے ہے. وہ عجیب سا گہما گہمی سی شور بن جاتا ہے.
گھر والے نہیں ڈال پریشان، تو پولیس والے گاڑی میں ڈال کے مجھے ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ہاسپٹل جاتا ہوں، وہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو 3 دن بعد وینٹیلیٹر پہ اگر جب ہوش آتی ہے تو ہاتھ کھڑی لگی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے میرے پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے. کس چیز کی ایف آئی آر؟ الٹا آپ کے اوپر گولی لگی اور آپ کو ہی پولیس والوں نے اس آپ کے وقت اوپر ہی پرچہ کاٹ اس دیا؟ وقت سچویشن ایسی تھی کہ میری جب آنکھ کھلتی تھی تو چاروں طرف پولیس کھڑی، تو نہ کوئی میرا گھر والا قریب، جس سے میں پوچھوں یہ کیا معاملہ ہے. جب ہوش آتی ہے تو پولیس والے سٹار تھے ان کے کافی زیادہ ہائی رینک کے کوئی آفیسر تھے، تو انہوں نے مجھ سے سارا معاملہ پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. انہوں نے میں نے سارا معاملہ بتایا. تو ایک پولیس والے کو انہوں نے ڈانٹا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، یہ ایف آئی آر کیوں اس پہ بنائی ہے. خیر وہ اتنا ہوش میں نہیں تھا اس وقت، ڈاکٹرز نے کہا ابھی اس کا بیان ریکارڈ نہ کریں. وہ معاملہ ہو گیا. پھر گھر والے آگے پتہ چلا یہ معاملہ ہے، وہ لڑکے ہیں اور اجرتی قاتل ہیں، بتا خور ہیں، ڈرگ مافیا ہے. تو ایسے جیسے کسی بہت بڑی الجھن میں، مشکل میں پھنس گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ الجھن میں پھنس گئے، کیونکہ آپ کا لینا دینا ہی نہیں لینا تھا دینا کسی نہیں چیز تھا. سے. کسی غلطی کیا ہو گئی کہ ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی بات تو سنیں پلیز، بات تو سنیں. مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں اور کتنے زیادہ ہیں موقع پر. اس جھگڑے میں 2-3 لوگ زخمی ہوتے ہیں، شدید زخمی میں ہوتا ہوں، اور جو لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے نا گولی مارو مارو، وہ پتہ چلتا ہے وہی لڑکا ایکسپائر ہو گیا. اور اس کا ہی نام بلال کلچا تھا. اور یہ ایک بڑا منظم گینگ تھا، کوئی پرانے وقت میں کوئی شانی مانی تھے، تو وہاں سے ان کی ٹریل چل رہی ہے. تو اس کے بعد ایک میرا ہم نام کریم پارک میں بیکم الدین گڑھ تھا، وہ بھی بطاخور تھا. یہ لوگ اس کے دوست تھے. ان کو ملانے والا ایک لڑکا جس کا نام ساجد ہے، تو اس نے ان کو انوالو کرایا ان کے ساتھ. یہ کڈنیپنگ، ایکسٹورشن، ہر قسم کے یہ کام کرتے تھے. 1.5 مہینے کا عرصہ میرا ہاسپٹل میں گزرا ہے. اس کے بعد کچھ قانونی کارروائی، تو ہر جگہ پہ جا کے بیان وغیرہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں زیادہ نہیں معلوم تھے، اس کے لیے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا. آہستہ آہستہ پھر سمجھ بھی آیا ہمارے ملک میں کیا قانون چل رہا ہے، اس قانون کا کیا مطلب ہے، اس قانون کا کیا مطلب ہے. تو جب اگر میں فلیش بیک میں جاتا ہوں تو اپنی میموریز میں مجھے اپنا بینکنگ سارا فیلڈ مجھے بھول گئی ہے. تو مجھے اب یہ دفعہ یاد ہے، وکیل کی فیس یاد ہے، کون سا جج کون سی عدالت میں ہے، اور یہ صرف ایک گولے کی وجہ سے کہ پہلے گولا کیوں دیا. آپ کی جو دشمنی ہے سٹارٹ ہوئی ہے ایک گولی کی وجہ سے، اور وہ جو گولا آپ نے نہیں دیا، بالکل کوئی 2-4 سیکنڈ کا فرق پڑا اور وہ ادھر سے فائرنگ ہوئی، اور آپ شدید اس ٹائم یہ سچویشن سے گزر رہے جی. ہیں آپ. 2.5-3 سال کا عرصہ بستر پہ رہا ہوں، پورا باڈی میری ڈیڈ رہی ہے. اب وہ گولی بھی وجہ ہے، پھر اذیت میں، مینٹلی ٹارچر میں میرے ٹیشو ڈیمیج ہو گئے. تو ڈیلی مجھے کال کر کے بتانا تمہارے ابو کو ہم نے اس طرح مارا ہے. میں افضال کنو بول رہا ہوں، میں نے تمہارے ابو کے سر میں گولی ماری. اچھا مبین بھائی، آپ تھوڑے سے آگے چلتے ہیں. آپ کے جو والد صاحب تھے ان جی. کو کیسے مرڈر کیا گیا؟ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کیا وجہ بنی وہ؟ جو میرے ساتھ حادثہ بھی تھا تو اس کو میں نے رفع دفع کر دیا، بھول گیا. میں نے کہا کوئی معاملہ نہیں ایسا. والد صاحب کو میرے کسی چیز کی سزا دی گئی بقول ان کے کہ وہ تمہاری سپورٹ کیوں کر رہا تھا، تمہیں کیوں بچا رہا تھا، ہمیں تمہیں مارنے کیوں نہیں دے رہا تھا. میرے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں کی میرے والد نے اس بارے میں. تو بیمار تھا، ڈاکٹرز نے کہا کہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ چاہیے، اس کا ورٹیبرا بہت بری طرح بریک ہوا ہے، تو ہلکی سی چوٹ یا پش اس کو مفلوج کر سکتا ہے. تو لیکن ابھی بھی گارنٹی نہیں یہ چل پائے گا کہ نہیں. اس چیز کا ابو کو بھی دکھ تھا کہ جوان بیٹا ہے، باہر سے ہنسیاں شادی کرنے ظاہر ہے لگی، ماں کیا باپ حال کو تو ہے. ٹینشن ہوتی ہے نا جی بالکل بالکل. اس چیز کی. تو وہ 16 مئی کا یہ حادثہ ہے، اور 16 مئی کے بعد 12 اکتوبر کو جی پی او چوک میں ہائی کورٹ کے سامنے مین شاہراہ میں دن دیہڑے انہوں نے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ایک کہتا ہے میں نے 27 گولیاں ماری، ایک کہتا ہے میں نے 10 گولیاں ماری. 65 ایئر میرے ابو کی ایج تھی، شوگر کے مریض تھے. تو اتنی بری طرح انہوں نے ان کو زخمی کیا. کنہوں نے زخمی کیا؟ افضال کنو گینگ سارا. اور انہوں نے گھیر کے ایسے شدید طریقے سے فائرنگ کی، وہ چاروں طرف سے گاڑی کو گھیر کے. کچھ ڈسٹینس پہ میں تھا، تو اور بھی دوست تھے ساتھ میں جو موقع کے گواہ تھے، ان سب کو بھی مروا دیا انہوں نے، ایک ایک کر کے سب کو مار دیا. آپ کیسے بچ گئے اگر آپ بھی ادھر تھے اس ٹائم؟ تو میں اس طرح بچ گیا کہ ابو گاڑی پر تھے، میں بائک پہ تھا، یہ تھوڑا آگے گئے ہیں تو ایک دم سے رش سا لگا ہوا تھا، ایک شدید قسم کا بلاسٹ ہوتا ہے ایک دم سے.
تو ایسے جیسے کوئی بم بلاسٹ ہوا ہے، تو ہوں آگے جا کے دیکھتے ہیں ابھی کچھ لڑکے بھاگ رہے ہیں اس طرف کو، کچھ اس طرف کو، تو عوام دکم پیل کر رہی ہے ادھر ہوں ادھر۔ 2012 اکتوبر کو یہ حادثہ ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کوئی ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، ایف آئی آر رجسٹر ہوگی تو کاروائی چلے گی کاروائی آگے۔ چلے گی، تدفین ہوگی، آگے 100 معاملات ہوں گے۔ بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا 2012 سے اسٹل 21 تک، اور اس میں میں پولیس کا بہت مشکور ہوں۔ پولیس نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے اس میں کہ ایک پل کے لیے بھی مجھے یعنی کہ ریلیکسیشن نہیں ہونے دی کہ بھی میں کوئی لیگل بندہ ہوں یا میں کیس کی پیروی کر سکوں یا اپنے والد کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ پولیس نے اس کا مطلب آپ کی پوری سپورٹ کی پوری والد کے سب، قاتل کے ہاں جی، قتل ہونے کے بعد؟ میرے والد کے قتل ہونے کے بعد پولیس نے، کچھ سیاسی لوگوں نے، کچھ ڈیرے داروں نے میری غائبانہ سپورٹ اس طرح سے کی کہ مجھے ہی کیسوں میں الجھا کر، مجھے ہی پھنسا کر مجبور کر دیا گیا کہ میں گھٹنے ٹیکوں، میں ملک چھوڑ دوں، اپنا گھر بار چھوڑ دوں اور دنیا آپ کا صفائی ہستی مطلب سے کہنے غائب ہو کا، جاؤں۔ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں کہ پولیس بھی شاید ملی ہوئی تھی جی دوسروں کے جی، ساتھ، پولیس اس طرح ساتھ میں، ملزمان جی کے ساتھ، اور جو آپ کے وڈیرے جو بالکل، کمیونٹی ہے جو جی جو پولیس نے اس طرح ان کا ساتھ دیا کہ جن کا میں بائی نیم ایف آئی آر رجسٹر کروانا چاہ رہا تھا، مجھ پر اتنا پریشر تھا اس وقت کہ میں بائی نیم ایف آئی آر بھی رجسٹر نہیں کروا سکا۔ اس کے بعد پولیس کا یہ رول رہا کہ اگر کچھ دوستوں نے، کچھ وکلا حضرات ساتھ میں چلتے ہیں، کچھ معاملات بتاتے ہیں، اگر اس کو ٹریس کیا ہے، سی ڈی آر کوئی ایسے معاملات کیے ہیں، پولیس کو نشاندہیاں کی ہیں، ہاتھ سے پکڑ کے لے جا کے سر یہ لوگ انہوں نے میرے والد صاحب کو مارا ہے، پولیس ان کو پکڑ کے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ رانا خالد صاحب انچارج انویسٹیگیشن تھے، ساری زندگی میں ان کا مشکور ہوں گا جنہوں نے مہربانیاں میرے پہ کی، سارے ایویڈنس ویسٹ کیے کیس کے، موقع کے گواہ ان کو ڈرایا دھمکایا، 15 کے کالر کو ڈرایا دھمکایا، موقع سے خول بھی کم وہاں پہ شو کیے گئے، سارے ثبوت ایسے مٹائے گئے، خالی فائل پولیس اسٹیشن میں پڑی ہے۔ جو کچھ ثبوت میرے پاس محفوظ تھے، ایک اور جناب نے بڑی اچھے طریقے سے ان کو بھی ویسٹ کیا۔ تو جب اللہ پاک راستہ بنانے پہ آئے، یہ وہاں پہ ایل سی ڈی میں ایک ویڈیو چل رہی ہے، یہ ساجد نام کے لڑکے کی ہے۔ کون ہے ساجد؟ عوام کو دکھائیے گا ذرا جو بھی ہے، لڑکا جی ساجد، یہ یہ سامنے بلو دکھائیے۔ شرٹ والا لڑکا ساجد ہے، ہوں اور یہ ان کا ہیڈ ہے، اور اسی بندے کی ابھی گرفتاری ڈالی ہے حفیظ بھٹی صاحب نے، جن کو بھرپور طریقے سے میر عبداللہ جو ایس سپورٹ پی کر رہا سٹی ہے۔ ہیں، جی ایس پی سٹی حفیظ بھٹی، بیٹی تو صاحب جو میں ہیں۔ بڑا مشکور ہوں ان کا، میری زندگی میں یعنی کہ وہ فرشتہ کی نظر میں ان کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے یہ پورا گینگ ایکسپوز کیا ہے، بہت سارے یہ وارداتیں انہوں نے وہاں پہ مانی ہیں، جس کے ڈیفینڈنٹ میں میر عبداللہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے کہ ان کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اگر تعلق نہیں ہے، یہ ساجد نہیں ہے، تو یہ میرے پاس ثبوت ہے، ویڈیو، اس میں یہ پاک کلام پہ ہاتھ رکھ کے ساری باتیں بتا رہا ہے، کس نے کتنی گولیاں ماری، کس نے کتنے پیسے دیے، یہ اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود اچھا، یہ مجھے جتنے بھی کبھی، آپ کے پاس سر ثبوت ہیں، جی آپ نے ایس پی سٹی صاحب کو دکھائے ہیں جا کے؟ آپ نے کبھی ان سے کوئی ڈسکس کی ہو اس معاملے میں؟ یہ بہت مشکل سے ریکور ہوئے ہیں، یہ ویسٹ ہو چکے تھے ٹوٹلی، تو بہت ایفرٹ کے آپ آگے ساتھ چاہیں گے کہ ایس پی سٹی صاحب کے پاس آپ جائیں اور یہ سارا کچھ جتنے ان میں بھی آپ سے، کے پاس ہیں کچھ چیزیں ان میں سے ہیں جو آلریڈی ایکسپوز پولیس ہیں۔ والوں کے پاس ہیں؟ ہاں جی، تو 9 سال سے تھیں، تو ان کا صحیح استعمال 2021 میں کیا گیا اچھا جب یہ زاہد گینگ بھائی، پکڑا آگے گیا۔ بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ افضال صاحب کے ساتھ آپ کیا کلیشز چل رہی ہیں؟ افضال کے نام جو ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں ذرا تھوڑا سا۔ افضال عرف کنو، اس کا بھائی تھا بلال، مرڈر ہوا تھا، تو جو سننے میں آتا تھا کہ وہ ریلوے پولیس مقابلے میں ان کا والد مرڈر ہوا تھا، وہ اخبار کی کٹنگ بھی میرے پاس پڑی ہے۔ میں ان کی بیک گراؤنڈ اتنی نہیں جانتا تھا، لیکن جب 2012 کے بعد ابو کا حادثہ ہوا ہے، انہوں نے مجھے مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کیا ہے کہ کیا ٹارچر کیا ہے انہوں نے ٹارچر اس طرح کرتے تھے، مجھے کال کر کے تو کہتے تھے کہ میں نے تمہارے ابو کو مارا ہے اور اب تمہیں اس طرح ماروں گا۔ ایک بندہ فون پکڑتا کہتا میں اتنی گولیاں ماری ہیں، دوسرا کہتا میں اتنی گولیاں ماری ہیں۔ وہ سن کے کہ اس کو کیا سچویشن ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، کیا فیل ہو رہا ہوگا، کیونکہ تو مجھے بھی جب آپ بلٹس کو لگی یہ ہیں نا۔ کالز وغیرہ کی آپ جی، یہ اکثر مختلف نمبروں سے، تو آپ نے کیا پولیس سے، متعلقہ پولیس یا تھانے میں آپ نے جا کے درخواست نہیں دی کہ یہ دیکھیں جی یہ مجھے کالز کوئی، آ رہی ہیں، یہ مجھے تھریٹ ہے، اور میں درخواست وغیرہ کو دیو اپنی جان کی؟ مجھے طریقہ کار کچھ نہیں معلوم تھا، تو پھر کسی نے بتایا، دوست نے، کہ آپ کو کال کر کے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، آپ کسی آفیسر کے سامنے جائیں، یہ ایویڈنس دیں اس کو۔ وہ پھر وہ سی سی پی او کے پاس پیش ہوئے، جا کے وہاں پہ ان کی ریکارڈنگ سنائی، وہاں پہ جو ثبوت تھے
موقع کی جو CDR تھی، کال ڈیٹیلز تھیں، تو ان کو بلایا گیا. تو وہ تب پھر کیس کی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن CA میں ٹرانسفر کر دی گئی کہ بھی یہاں پہ پرانی نارکلی کی حدود تھی. وہاں پہ موقع پہ ایلیٹ کھڑی تھی، پولیس والے کھڑے تھے، کوئی انوالو نہیں ہوا اس وقت. تو وہاں سے کیس پھر ماڈل ٹاؤن CA ٹرانسفر ہو گیا. جب وہاں ٹرانسفر ہوا تو کچھ دل میں امید آئی کہ اب میرے ساتھ انصاف ہوگا. وہ انصاف اس طرح ہوا کہ آلریڈی 2-3 دفعہ ان کو پولیس پکڑ کے چھوڑ چکی تھی. تو جب چھوڑ چکی تھی تو میں پولیس سے ڈسہارٹ ہو گیا تھا. تو تب ایک وہاں پہ پولیس آفیسر تھے، سب انسپیکٹر. تو بقول پولیس کے قانون کے سب انسپیکٹر مرڈر کے کیس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. تو یہ چیز مجھے 4 مہینے بعد پتہ چلی. انہوں نے کیس دوبارہ سے ری اوپن کیا، ایک ایک بندے کو دوبارہ بلایا اور پینسل سے ان کے بیان لکھ کے ان کو پھر چھوڑ دیتے گئے. انچارج انویسٹیگیشن تھے اشفاق بٹ. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شہباز سعید نام کا بندہ ہے، تو اس کے یہ بھائی ہیں. تو جب آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھے، ان کے تانتے بانتے دبئی سے ملنے لگ گئے. یہ مافیا میں انوالو تھے آلریڈی. پھر یہ اس سے سٹیپ اپ ہو کے جب دبئی چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ میچ فکسنگ اور ڈرگز اور ہر قسم کا کام شروع کیا. وہاں پہ ان کی شہباز سعید کے ساتھ موجودگی پائی گئی. وہ بھی تصویریں میرے پاس موجود ہیں. تو ایک بھائی نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، دوسرا بھائی کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا. تو تیسری بات اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. اچھا میں سر، پھر سائلنٹ مجھے ہو یہ گیا. بتائیں کہ آپ کی تو صلح وغیرہ ہو گئی ہے، سننے میں جو یہی آیا کہ آپ کی صلح وغیرہ پریشر ڈال کے یا جیسے بھی آپ لوگوں نے مل کے کر لی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں ذرا. 2012 میں کلچے والا حادثہ ہوا. ابو نے مجھے ڈیفینڈ کیا، کیس کی پیروی کی، میں نے ان کے خلاف بیان دیے. اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو مرڈر کر دیا. اس کے بعد مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ہر طرح سے اذیت دی گئی، جس طرح سے دے سکتے تھے. اگر کوئی پاکستان کے قانون میں کوئی روڈ پہ جیسے وہ بلی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی ہے نا، تو اگر اس کی بھی کوئی دفعہ ہوتی ہے نا، تو یہ بھی میرے پہ لگتی ہے کہ وہ بلی بھی میری گاڑی کے نیچے آ کے مری ہے. اس طرح کی بلیم گیم، کافی اذیت ناک حادثے رہے ہیں. اس دوران مجھے ریاض شاہ صاحب نے پکڑ لیا. تو جب مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے پتا چلا میرے پہ FIR ہے، کوئی رجسٹر ہے. تو وہاں پہ پریشرائز کیا گیا، ہر طرح کا تشدد بھی کیا گیا، صرف اس بنا پہ کہ میں ان کے خلاف کاروائی نہ کروں کسی بھی قسم کی. ان کے خلاف مت چلوں، جھوٹے ان مقدمے کو آپ بھول کے اوپر جاؤں. کیے، پریشرائز جی جی کیا بالکل پولیس کی بالکل. جانب سے بھی، اور جو متعلقہ جو لوگ تھے جنہوں جی نے جی آپ کے والد صاحب سب کو نے. مرڈر کیا، جی انہوں نے بھی آپ کے اوپر پریشر ڈالا ہوا تھا کہ بالکل پریشر ڈالا. یہ میرے گھر کی باہر دیواریں دیکھیں ابھی تک سوراخ ویسے ہی ہیں. ڈیلی فائرنگ ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی بندہ کال کرتا تھا، کوئی بٹ بول رہا ہے، کوئی جٹ بول رہا ہے، الگ الگ نام ڈیرے داروں کے. تو میں اکیلا تھا، نہ کوئی بڑا بھائی نہ چھوٹا بھائی، کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں. جتنا دماغ نے کہا، جتنا سمجھ میں آیا اتنا چلتے گئے. کیس میں کچھ نہیں رہا، سارے گواہ مر گئے. یہ بھی ریسنٹلی مٹھو گولے والا جو مین کیس گواہ تھا، یہ بلال کلچے کے حادثے کا، اس کو بھی مار دیا گیا. وہ کنہوں نے مارا؟ اس کی FIR، میں اس دوران ترکی میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایسے یہ حادثہ ہوا ہے. تو جن بابر محمود ہیں صدر ہال روڈ، تو ان کے اوپر بائی نیم FIR، وہ چمن آئس کریم والے ہیں ان پر FIR. اور پھر پتا چلا کوئی ان کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے اس کو مرڈر کیا ہے، اور پھر کوئی لمسم 16 کروڑ روپیہ اماؤنٹ دے کے اس کے گھر والوں کو سرنڈر کروایا گیا. تو لیکن ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان تو میرے کیس کو پہنچا، مجھے پہنچا. میری گواہی جیسا مانیں گے، جو ابھی تک ان 9 سالوں میں قانون کو سمجھا ہوں، تھوڑا سا بال برابر. گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا زاہد بھائی، یہ بتائیے گا آپ کی صلح کا کیا معاملہ ہے ویڈیوز میں؟ صلح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ ریاض کیا شاہ کہیں گے؟ صاحب نے مجھے گرفتار کیا، 3 مہینے CIA اقبال ٹاؤن میں رکھا. یہ میری انجری ہوئی یہاں سے، میری بازو سویل ہو گئی. تو ٹھیک ہے. تشدد اس وجہ سے کہ ان کے بیان دوں کہ یہ میرے والد کے قاتل نہیں ہیں. جب میں 2 سال ڈیلی ہر ایک 2-4 دن بعد یہ سنتا رہوں گا کہ میرے والد کو اس طرح مارا، اس نے مارا، اس طرح مارا، تو میں 3 مہینے میں بھول جاؤں گا. تو لیکن انسان ہے، پھر مجبوریاں، حالات، گھر والے، ذمہ داریاں، تو بیان دینے پڑے ان کے، میں مجبور ہوں. ایک میرے پہ FIR رجسٹر کی گئی تھی جس میں ایک لڑکا تھا رانا شان، ان کا ہی دوست تھا. اس کا اور میرا بائی نیم پرچہ رجسٹر تھا. انہوں نے مجھے اس کیس میں چلان کیا. ان کا دوست رمضان اور صاحب مرڈر ہوا، وہ گواہ تھا.
اس ٹائم موجود بھی تھا اس حادثے میں. تو اس نے یہاں پہ سنا تھا کوئی کفن شفن باندھا ہوا تھا, کسی قسم کا کوئی وعدہ لیا ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ جب ان کے کھل کے چہرے سامنے آتے کہ ایک شکیل بٹ صاحب ہیں, اس پورے معاملے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور کردار اس طرح سے رہا ہے کہ جب مجھے انہوں نے اریسٹ کیا تو میں تو گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, کہیں باہر نہیں ڈر کے ہمارے نکلتا تھا. تو انہوں نے مجھے اریسٹ کیا تو جاتی تھانے میں کال ملا دی افضال کنو کو کہ یہ دیکھو ہم نے مبین کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا سر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کو مٹھائی بھیج رہا ہوں. وہ مٹھائی بھی ان کو لیکوڈ کیش کی صورت میں آئی. اور پھر اس دن سے لے کے 3 مہینے کا یہ ٹائم پیریڈ ہر 2-3 دن بعد یہی گزرا ہے. ان کے بیان دے دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, یہ قتل مان لو, وہ قتل مان لو, اس کے دوست بن جاؤ, اس کے دشمن بن جاؤ. تو ایک نئی دنیا اقبال ٹاؤن سی اے کی حوالات کے اندر ایک نئی دنیا میں نے دیکھی وہاں پہ. پھر مجبور ہو کے جب وہاں سے انہوں نے مجھے چلان کیا, پھر اندر جیل میں ٹارچر کیا گیا. میں بیمار تھا, میری بیماری کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا. مین ورٹیبرا بریک ہے, فریکچر ہے, میرے سے چلا نہیں جاتا, ہر طرح سے دقت ہے اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں. تو اندر جیل کے اندر ہی 2-4 لوگ تھے, تو بیٹھ کے وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی. تو جو جس لڑکے کی مرڈر کی FIR تھی میرے پہ, اس کے گواہ, اس کے گھر والے آ کے جو قانونی کارروائی تھی وہ کر کے چلے گئے کہ یہ ہمارا ملزم نہیں ہے. تو پر یہ بضد تھے اس بات پہ کہ یہ ملزم نہیں بھی ہے تو تم ان کے بیان دو گے تو یہاں سے جاؤ گے. تو وہ پھر اس شکل میں ایک سٹامپ پہ تحریر, میں نے نہیں پڑھا اس پہ کیا لکھا ہوا. میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, انگوٹھا لگایا, سگنیچر کیا, اگر آپ اس کو صلح کہہ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. میری نظر میں یہ جبرن ہتکڑیوں میں, اور اس دوران کوئی میرے گھر کا فرد باہر جا رہا ہے اس کو گاڑی ہٹ کر رہی ہے, اگر کوئی گھر کا بچہ باہر جا رہا ہے تو اس کو کوئی ہٹ کر رہا ہے موٹر بائک والا. ایسے انسیڈنٹ بہت زیادہ رہے ہیں. اور سیم ایسے انسیڈنٹ بند روڈ پہ ایک لڑکی مرڈر ہوئی, آمنہ ماڈل تھی وہ, اس میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے, افضال کنو کا, اس کے چھوٹے بھائی کا. ایک ٹی وی چینل پہ ان کا پروگرام چلا, اس کے والد نے بھی ساری یہی سچویشن بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ سب حالات ہو رہے ہیں. اچھا سر, آگے بڑھتے ہیں. آپ کی جان کو کس چیز سے خطرہ ہے, کن لوگوں سے خطرہ ہے, یہ بھی بتا دیں آپ. میری جان کو تو شروع دن سے ان سے خطرہ رہا ہے. کن سے نام بتائیں سر. افضال کنو سے, اب یہ میر عبداللہ ہے, ابھی میری ریسنٹلی ان سے بات ہوئی ہے, تو میں نے کال کی ان کو, ان سے بات چیت کی, اس کی شکایت کی. تو یہ جو ترکی کا عرصہ, ترکی میں رہا ہوں 3-4 سال میں وہاں پہ, اس دوران ان کے جو میٹرز چل رہے ہیں ان کے رہائشی علاقے کے, وہ یوسف خان ہے, ہانگ کانگ کے نیشنل ہے. 2012 میں انہوں نے ابو کو مرڈر کیا, 2013 میں انہوں نے یوسف خان کو مرڈر کیا. وہ ہانگ کانگ ریٹرن تھے, ہال روڈ پر ان کا موبائلوں کا بزنس تھا. تو اس کے بعد نا انہوں نے فرونیت شروع کر دی. وہ کیا معاملہ تھے کہ جب مجھے کال کرتے تھے کہ تمہیں بھگا بھگا کے ماریں گے, پوری دنیا کو بتائیں گے, ہمیں شوق ہے مشہور ہونے کا, تو بتا مانگیں گے. یہ اس نیت سے انہوں نے یہ قتل وغیرہ شروع کی. تو آپ نے کبھی کوئی بتا وغیرہ دیا ہے ان کو ڈر کے مارے؟ اور بس ان کی فون پہ گالیاں سنتا رہا ہوں, ان کی غلیظ زبان سنتا رہا ہوں. تو جب یہ 2000 اب آگے 20 کے بعد یہ اللہ پاک نے کوئی کرم کیا ہے, تو حفیظ بگٹی صاحب کی شکل میں پولیس آفیسر آئے ہیں, تو یہ ساجد لڑکا اریسٹ ہوا ہے. اس کے بعد پھر ساری یہ بات چیت ہوئی ہے. اور پھر اس ٹائم افضال نامی جو بندہ ہے وہ مفرور ہے, پولیس جی کی وہ حراست بالکل میں, کہاں مفرور پہ؟ ہے, وہ مفرور ہے, اور اس کے ریڈ وارنٹ بھی نکلے ہوئے ہیں. اور مفرور وہ اس طرح کیا ہے کہ پاکستان میں پھرتا ہے کھلا, اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے مسجد کا, اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے. کوئی سرکاری بندہ ہے, ابھی ریسنٹلی ایک بندے کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی, اس میں پھر اس نے آ کے اپنے آپ کو بتایا بھی کہ میں نے کی ہے. تو یعنی کہ بھی میرے سے بڑا ڈان کوئی نہیں ہے, میرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, یہ شو کیا گیا. تو ابھی ریسنٹلی پھر ڈینائی کیا اس نے ہر ایک چیز سے. تو یہ میرے پاس واضح ثبوت ہیں. اگر یہ در بدر ہو رہا ہے بقول افضال کنو کے کہ میں در بدر ہو رہا ہوں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اپنی زیادتی ہوئی ہے تو ثابت کرو, آگے پولیس والوں کے پاس آؤ, عدالت میں آؤ. یہ ثبوت میرے پاس ہیں. ہیومن ٹریفکر یہ ہیں, ڈرگ مافیا یہ ہیں, کہبہ خانے ان کے چلتے ہیں. یہ BBC پہ ایک ویڈیو کلپ چلا تھا, اس میں یہ 5 دہشت گرد ہیں. یہ جارجیا میں یہ تخریبی کارروائیوں میں یہ لوگ پکڑے ظاہر گئے. صاحب کہیں ذاتیات کے اوپر آ کے آپ ایلیگیشن تو نہیں لگا رہے ان کے نہیں, اوپر؟ ایلیگیشن میں خود نہیں لگا رہا, مجھے کسی جن گروپ نے نہیں بتایا, یہ میرے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں. تو یہ آپ کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں. ایک ویڈیو یہ چل رہی ہے, یہ لڑکا ساجد ہے جس کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ عبد المالک اس کا نام ہے, خطیبی, یہ دہشت گرد ہے.
یہ ویڈیو کلپ کی پکچر ہے. یہ میر عبداللہ ہے، بلیک ایگل گینگ کا سرگنا، جو اس کو پوری سپورٹ کر رہا ہے. یہ پورا مافیا اس میں جو سوسائٹیز کے کچھ مالک بھی ہیں، اور یہ در بدر ہو رہا ہے افضال کنو، جو لوگوں کے آگے جھوٹی ہمدردی لینا چاہ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ افضال کنو ہے اور یہ ڈرگ مافیا ہے، اور یہ دیکھیں آگے یہ کہ کس قسم کا در بدر ہو رہا ہے. یہ بندہ فاروق ہے، کرما والا ہوٹل ہے اس کا دروگا والا میں، تو اس کے خلاف بھی کافی ایویڈنس ہے. اس نے ایک قتل کے کیس کے گواہ کو، رانا کاشف کو، اپنے ہوٹل پر بلا کر اس کو مرڈر کروایا. اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. اس نے بتایا بھی ان کو کہ میں نے افضال کنو کے کہنے پہ اس کو بلایا تھا. تو اس نے غداری کی تھی یا جو بھی کیا تھا، تو اس کی سزا اس کو دی گئی، اس کے سر میں گولی ماری گئی. اچھا ظاہر صاحب، ہم آخر میں چلتے ہیں. اب آپ گورنمنٹ آف پنجاب سے جتنے متعلقہ ادارے ہیں، ہمارا پولیس کا محکمہ ہے، اس میں ہر بندہ کو برا تو نہیں ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں یہ ذرا بتا دیں. پولیس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، پولیس نے اپنی ایفرٹ پوری کی ہے. حفیظ بھٹی صاحب نے پوری ایفرٹ کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. اب آگے عدالتی کارروائی ہے. اگر گواہوں کو سپورٹ کی جائے، جس طرح جو میرے ساتھ یہ 10 سال میں بیتا ہے، تو میرے علاوہ اور بھی کافی لوگ ہیں جو آ کے ایسے سب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، پر کوئی بازو سے مفلوج ہے، کسی کی ٹانگ مفلوج ہے، کسی کے پیٹ میں گولیاں ماری ہیں، کسی کے سر میں گولیاں ماری ہیں، کسی کے ہاتھوں پہ، ٹانگوں پہ، تو کوئی ان کو فیس کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے ایسی خوف کی لہر بنائی ہوئی ہے. وہ خوف کی لہر ان کی جا کر ٹوٹی ہے. اب یہ ریسنٹلی جو پولیس مقابلے ہوئے ہیں، ایک فاروق ڈار کا، اور پھر میٹھا گاڑی نام کا ایک بندہ، ایک وکاس باکسر نام کا بندہ گجر، تو مجھے اس نے نام اپنا کچھ اور غلط بتایا ہوا تھا، اس کو بھی لایا گیا تھا میرے سامنے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے. اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹی ہے، اور وہ بندے نے بھی کافی واقع مانے ہیں. اور وہ فاروق ڈار جو یہ مرڈر ہوا ہے 2012 میں، جب میرے والد صاحب کا حادثہ ہوا تھا، تو وہ سی ڈی آر میں اس کا نمبر نکلا تھا. تو میں پولیس والوں سے پوچھتے اس بندے کو بلا کے آپ پوچھیں اس نے کال کی ہے میرے ابو کو، اس نے کیا بات کی ہے. تو ڈرائیو کر کے نا فون سن رہے تھے، تو سیم ٹائم اٹیک ہوا تھا. تو 3-4 کالز تھیں، ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا. وہ بندے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اگر پولیس ریکارڈ میں ان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی تھی، سی ڈی آر موجود تھی، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کیس کی فائل خالی ہے. تو لیکن جب اللہ پاک راستہ بنانے پہ آتا ہے، تو یہ 8-9 سال کا عرصہ ہے. یہ 2012 میں بھی یہی ساجد تھا جس کا نمبر میں نے پولیس کو دیا تھا، اور اس نے یہی حقیقت 2012 میں بھی بتائی تھی. تو لیکن اس وقت کچھ ایسے حضرات موجود تھے پولیس میں، کچھ سیاست میں، کوئی ڈیرے دار، جنہوں نے بھرپور طریقے سے ان کی سپورٹ کی تھی. تو اب بھی یہ وہی ساجد ہے 2012 والا، اب بھی یہ وہی باتیں کر رہا ہے، اور اب ذرا جدید باتیں کر رہا ہے. اب دہشت گردی تک جا رہے ہیں. ان کو ڈر ہے بلاسٹ کرنے کے ڈر میں. چائنیز مافیا اور ملیشین مافیا، یہ سارے مافیا ان کے ساتھ ہیں. اس کی آپ اس کو ویریفائی کر لیں. کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی ہمارے ملک کا ادارہ اگر یہ اس کی ڈیٹیل میرے سے لینا چاہ رہا ہے، تو میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. اس کو ویریفائی کریں کہ یہ دہشت گرد مافیا تنظیم ہے. یہ استنبول کی پکچر ہے، یہ دیکھیں، یہ استنبول کی پکچر ہے. یہ سارا ڈرگ مافیا بیٹھا ہے بائی فیس. ان کو دیکھیں، یہ ہیومن ٹریفکر ہے. ترکی استنبول میں ان کے بارے میں پوچھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ لوگوں پہ کیا ظلم صحیح صاحب، کرتے ہیں. آپ کا جہاں تک مجھے فیل ہو رہا ہے، آپ جتنی دکھا رہے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہمارے ادارے ہیں وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے بقول آپ کے. تو آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سارے دن دناتے پھر رہے ہیں. آج آپ کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ واقعات. 2012 میں میری بھی یہی سوچ تھی. تو 2016 میں آ کے جب جبرن یہ سارا معاملات ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ ایکٹیو ہوئے ہیں ٹک ٹاک پر. جیسے کھلنائک مووی آئی تھی، کتنے کھلنائک آ گئے تھے. اچھا، جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے کوئی آپ کو سپورٹ کی ہو، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں. ایس پی صاحب نے اپنی ایفرٹ کی ہے پوری، جو قانونی کارروائی تھی انہوں نے پوری کی ہے. تو اس کا اجر ان کو اللہ کی ذات دے گی، ہم لوگ کیا دے سکتے ہیں. اب جو عدالتی کارروائی ہیں اس میں اگر گواہ زندہ رہ گئے، تو آگے کا پروسیجر، دوسرے معاملات، ان کے 8-9 ایف آئی آریں رجسٹرڈ ہیں ان کی، جن میں کافی لوگ اسی چیز کی بھیڑ چڑھے ہیں کہ کوئی اپنے بیٹے کی پیروی کر رہا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو بچا رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بچا رہا ہے. ریسنٹلی انہوں نے سبزہ زار میں ایک فیصل نام کے بچے کو مرڈر کیا. 21 سال اس کی عمر تھی، حافظ قرآن تھا. اس کے ساتھ بھی قرآن ایمان پہ صلح کر کے کہ مزید ایک دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے اور خانہ کعبہ میں جا کے جفیاں ڈالیں گے، یہ جھانسا دے کر
اس دوران ایک کیبل آپریٹر ہے جواد فردوسی، اس کا مرڈر تھا، اس کی ایف آئی آر یہ میر عبداللہ، افضال کنو، عابد باکسر وغیرہ پہ، ان سب پہ ایف آئی آر بائی نیم رجسٹر تھی. تو اس میں کچھ لوگ کلیئر ہو چکے ہیں. اب ان پر ساری بات چیت آ رہی ہے، ان کے ساتھ ڈن کر کے، ان کے ساتھ بگاڑ کے، ان کے بچے کو مار کے، قرآن ایمان کر کے، تو یہ ان کے لیے یہ معمولی باتیں ہیں. میرے خیال سے یہ اس بارے میں بات کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ جو صاف آپ نے ڈینائی ٹائم کرتے دیا، ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش آپ کی، اور میری میری تو دعا ہے کہ آپ کو انصاف ملے. اور آپ نے جو ایس پی سٹی کا بتایا ہے جی وہ ایک نیک انسان ہے، بالکل. اور میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اور کوئی درد ڈالے جی آپ کا، آپ کے مسئلے میں مسائل ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ آج زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کا جو ایک جسمانی جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا، ایک بات سنی چھوٹا زاہد سا صاحب کی، اور اس کا حل دیکھیں حالات کیا کہاں سے گزر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کتنا آج کتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا نیوز ورلڈ کے تھرو پریزیڈنٹ پاکستان کو، عمران خان صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو، وزارت داخلہ کو، کہ ان کے پاسپورٹ کیسے رینیو ہوتے ہیں. یہ بندے اشتہاری ہیں، وانٹیڈ ہیں، بلیک لسٹ میں ان کے نام ہیں. یہ پاکستان کیسے آتے ہیں، یہ پاکستان سے کیسے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو کیسے دمکاتے ہیں. ان کی ایئرپورٹ کی پکچر نکال کر اس کے گھر بھیجتے ہیں، اس کے موبائل پہ واٹس اپ کرتے ہیں کہ تم اس ایئرپورٹ سے گئے ہو اس فلائٹ میں، اب ہم تمہیں مار دیں گے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے. یہ ساری کارروائیاں یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، ان کو کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر گولہ ہی نقصان کا باعث ہے تو اس کا مطلب مزدور مزدوری کرنا چھوڑ دے، کاروباری لوگ کاروبار کرنا چھوڑ دیں. اگر کوئی نوکری پیشہ ملک سے باہر ہے، اگر وہ پاکستان آیا گھر میں ہنسنے بسنے، وہ پاکستان کو چھوڑ دے. تو یہ امپریشن کیا جا رہا ہے، یہ فائرنگ کر کے، ٹک ٹاک بنا کے، اسلحہ دکھا کے کیا امپریشن دے رہے ہیں آپ ہماری ملک کا باہر کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو برائے مہربانی میں اپیل کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا، جو ادارے ہمارے ملک کے ہیں تو میری مدد کی جائے، افضال کنو کو پاکستان لے کے آیا جائے. اگر یہ پاکستان سے باہر ہے، اگر یہ پاکستان میں ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں دربدر ہو رہا ہوں. جو وہ مظلوم ہے وہ میں نے آپ کو الفاظ میں بیان کر دیا ہے، جو وہ دربدر ہو رہا ہے اس کے ثبوت میرے پاس ہے. یہ ڈرگ مافیا ہے، یہ ہیومن ٹریفکر ہیں، جی میرے پاس ناظرین، سارے آپ ثبوت نے موجود ہیں. زاہد امین صاحب کی باتیں سنی، میں تو سپیچ لیس ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو پکڑا جائے، اور اگر تو وہ اس چیز میں ملوث ہیں تو قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں. اور جو ایس پی سٹی صاحب ہیں ان کا بہت مشکور ہیں، ہم لوگ بھی مشکور ہیں، اور آپ بھی مشکور ہیں کہ جی وہ آپ کی تہہ سپورٹ دل کر سے. رہے ہیں تہہ دل سے. اور ناظرین آپ نے میرا پروگرام دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے دیجیے اجازت. ناصر محمود، نیوز ورلڈ اردو، لاہور.